ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب, میں آپ سے جو نیکسٹ سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہی اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں, جو پارلیمنٹ یا رول آف لا یا کانسٹیٹیوشن, ہم خود یہ سمجھتے ہیں کہ میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اس ملک میں کام نہیں کر سکتی, اور میں کافی سالوں سے اس کو پروفیس کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ملٹری کا حامی ہوں, یا میں ڈکٹیٹرشپ کا حامی ہوں, یا میں اسلامک ریولوشن کا حامی ہوں. میں کسی کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں اصل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رول آف لا کیا چیز ہے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کہہ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامک کانسٹیٹیوشن چاہیے یا ہمیں یہی 1973 کی کانسٹیٹیوشن چاہیے, تو دونوں میں سے کوئی امپلیمنٹ کر دیں. اگر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ علی, ہماری سب سے بڑی پرابلم جو سسٹم کی ہے نا, اور اس سسٹم کو چلانے والوں کی منافقت ہے. زبان سے کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. چاہتے کچھ اور ہیں, زبان سے کچھ اور نکالتے, بولتے کچھ اور ہیں, بولتے کچھ اور ہیں. قوم کو گمراہ علیحدہ طریقے سے کرتے ہیں, اخباروں میں دے کے بیان دے کے. لٹرلی دماغ کھا گئے یہ لوگ ہمارا رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہوئے کہ آئین یہ کہتا ہے, اور 73 کے آئین نے یہ کہہ دیا, اور آئین کے مطابق پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے, اور آئین یہ کہتا ہے کہ اتنے وسائل اس کو دے دی جائیں اور اس کو وسائل دے دی جائیں, اور ہم یہ فیصلے کریں گے, پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی. دیکھیے, ایک فنڈامنٹل اور بنیادی شرط جو آئین ہی بتاتا ہے, ہمارے بزرگوں نے جب پاکستان بنایا تو ایک آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی تھی انہوں نے, قرارداد مقاصد, کہ آئندہ پاکستان کا رول آف لا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو قرآن و سنت سے مخالف ہو, اور جو قوانین قرآن و سنت کے مخالف ہوں گے ان قوانین کو رد کر دیا جائے گا اور نئے قانون بنائے جائیں گے جو سنت کے مطابقت ہوں گے. یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے, کانسٹیٹیوشن ہمارا یہ بات کہتا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کو شروع کرنے سے پہلے جو پریامبل تھا اس کا, پہلے وہ یہی کہتا تھا, بعد میں کانسٹیٹیوشن کا بھی حصہ بن گیا. وہ یوسف صلاح الدین صاحب موجود ہیں لائن کے اوپر, اور ان سے میری کچھ دن پہلے بات ہوئی. ہمارے دو شوز پہلے جو تھے اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ کیونکہ وہ اقبال کے گرینڈ سن بھی ہیں اوبیسلی, تو ان کی تھوڑی سی فیملی اتھارٹی بھی آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اقبال نیور بلیوڈ, کہ اقبال واز اے فرم بلیور آف جمہوریت. تو ہم نے اس میں اپنے شو میں کچھ اس سے ہٹ کر اقبال کی تصویر پیش کی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پلیز شو پہ ضرور لیجیے گا. تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں یوسف صلاح الدین صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم علی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. کیسی طبیعت ہے آپ کی سر؟ خیریت. آپ ڈاکٹر صاحب, صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن جس دن میں نے آپ کا لاسٹ پروگرام دیکھا تو کچھ کلیئر نہیں تھا کہ ہمیں جو ہمارا ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے. میری نظر میں جو مجھے پتا ہے یا جو مجھے علم ہے وہ یہی ہے کہ علامہ صاحب کی بات درست ہے کہ علامہ صاحب کا یہ شعر ہے کہ جمہوریت یہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی علامہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کا جو دور حاضر میں جتنے بھی جو فارم آف گورنمنٹس ہیں ان میں جمہوریت ہی سب سے بہتر ہے. اور وہ یہ بھی آئی سپوز سمجھتے تھے کہ جو اگر ہم اسلام کو ہی دیکھیں تو ہمارے جو پہلے 4 خلیفہ تھے جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں, وہ بھی کنسنسس سے ہی آئے تھے. وہ بھی لوگوں کے نے ان کے حق میں اس زمانے میں غالباً کوئی NA-23 یا 24 تو نہیں ہوتا تھا, لیکن ایک لوگوں کا کنسنسس تھا کہ یہ لوگ آئے. دوسری بات یہ کہ جو ہمیں قیادت علامہ صاحب نے دی وہ قائد اعظم کی شکل میں دی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ان سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ واٹ از دی انٹرپریٹیشن آف اے ماڈرن مسلم, تو ہی وڈ آلویز وہ قائد اعظم کو یہ سمجھتے تھے. اور یہ خود اس بات کی دلیل ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے دی کہ جب علامہ صاحب علامہ صاحب واز ناٹ ویل, اور جب وہ سب کو پتا تھا کہ اب ان کی زندگی زیادہ نہیں ہے, تو اسی دور قائد اعظم بھی ان سے ملنے آئے, پنڈت جواہر لال نہرو بھی آئے ان کی عیادت کرنے. تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جاوید اقبال سے کہ شام کو ایک صاحب آئیں گے, میں چاہتا ہوں کہ تم صاف ستھرے ہو کے آ کے ان کو سلام کرنا. تو ڈاکٹر صاحب جب کمرے میں آئے اور علامہ صاحب اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ڈرائنگ روم میں, تو انہوں نے کہا, انہوں نے ملوایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جاوید اقبال. تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی اپنے والد کی طرح شاعری کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو جس پہ ڈاکٹر صاحب تو خاموش رہے, لیکن علامہ صاحب نے کہا ان سے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ کیا کرے. تو یہ جو آپ کی اس دن کی جو گفتگو تھی اس سے کچھ تھوڑا سا یہ اثر لگ رہا تھا. آئی ایم شیور کہ آپ کا یہ میننگ نہیں تھا, کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے جب
وہ تبھی چل سکتی ہے کہ اقبال بلیوڈ ان اے اسپرچل ڈیموکریسی، ایک روحانی جمہوریت. آپ دیکھیے یہی جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر اس ملک کا سیاستدان وہ کردار ہوگا جو اقبال چاہتا تھا ان کا کردار ہو، آپ کے پولیس کے ہیڈ کا وہ کردار ہوگا، آپ کے فوج کے چیف کا یہ کردار ہوگا، آپ کے چیف جسٹس کا یہ کردار ہوگا. ہم تو اس چیز کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہ ہم وہ کردار لوگوں میں پیدا کریں، وہ شعور لوگوں میں پیدا کریں کہ آپ ایک آپ وہ انسان بنو کہ جو ایک نیشن کو، جب ہر نیشن کا ہر فرد جو ہے اس چیز پہ چلے گا یا اپنے آپ کردار کو بہتر کرے گا تو ملک تو ویسے ہی سیدھا ہو جائے گا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کی کنوے کر دی تھی، لیکن آج آپ اپنے الفاظ میں آپ نے بتایا اقبال ڈڈ بلیو ان باقی سارے سسٹم میں سے انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت ہی ٹھیک ہے فی الحال ان سارے سسٹمز میں سے، لیکن اسپرچل ڈیموکریسی جس کی آپ بات کرتے ہیں. دیکھیے علی، ایک بات علامہ اقبال کے حوالے سے ہم آپ کو کریں اور قائد اعظم کے حوالے سے بھی، کہ ایک بہت بیسک فنڈامنٹل رول ہے ڈپلومیسی کا کہ یو ہیو ٹو ون دی آرگومنٹ فرسٹ بفور یو ون ان دا بیٹل فیلڈ. آپ کو پہلے دلیل کی زبان سے جیتنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ میدان جنگ میں جیتتے ہو جا کے. یعنی کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی میں کہ یو ڈو ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. جب انگریزوں سے قائد اعظم بات کر رہے تھے اور علامہ اقبال بات کر رہے تھے تو اس زمانے کی جدید زبان استعمال ان لوگوں نے کی اپنے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ یہ وہ زبان تھی جو انگریز بھی سمجھتا تھا، کانگریس بھی سمجھتا تھا، دنیا بھی سمجھتی تھی. لیکن اس جدید ٹرمینالوجی یا اصطلاحوں کے پیچھے انہوں نے بہت ہارڈ کور اسلامک فاؤنڈیشنز رکھی ہوئی تھی. جبھی تو ڈیموکریسی کو اسپرچول ڈیموکریسی کر دیا انہوں نے، ڈکٹیٹرشپ کو بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کر دیا. یہ جو چینج کرنے کی بات ہے، اس ایگزسٹنگ ٹرمز اور اصطلاحوں کو اسلامائز کرنے کی جو بات انہوں نے کی، وہ اپنے زمانے کی کنٹمپرری لینگویج تھی. لیکن اگر اپنے اقبال کی اصل وزڈم کو سمجھنا ہے تو ویسٹرن سیولائزیشن کو ایز اے ہول، اس کے پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل ماڈل کو تو اقبال نے ادھیڑ کے رکھ دیا، قائد اعظم نے ادھیڑ کے رکھ دیا. 1948 میں جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم تو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اسلامک اکنامک سسٹم اور سوشل جسٹس کی جو بات کرتے، کیسے وہ قائد اعظم کے فرمان کو موڑ توڑ کے انہوں نے کیسے پریزنٹ کریں گے؟ کیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان از ایگزیکٹلی ڈوئنگ واٹ دی زائنسٹ بینکس آر ڈوئنگ. اگر علامہ اقبال کے کانسیپٹ آف اسپرچول ڈیموکریسی پر ہی بات کر لی جائے، دیکھیے دس از دا ٹرم جس کو پاکستان کے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے غائب کر دیا گیا. بالکل nobody wants to talk what اقبال says about spiritual democracy. روحانی جمہوریت کا مطلب بھی یہی ہے یار، صرف جمہوریت نہیں، صرف جمہوریت نہیں ہے، روحانی جمہوریت. اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں before we come into the actual subject of spiritual democracy.